بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی۔ آیت بڑی تھی، اسی لیے ہم نے آدھی تفسیر پر اس کو ختم کیا تھا۔ انشاءاللہ آدھی تفسیر ہم اب سماعت کریں گے۔ اس آیت کا ترجمہ تھا کہ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہو گئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہے۔ تو اے لوگو، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ اس کے بعد فرشتوں کی عصمت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں یہاں پر بحث کی جاتی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی یہ فرشتے جو ہیں گناہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرشتے غرور نہیں کرتے، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ ہاروت و ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتے تو یہ سکھانے سے پہلے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کو جائز اور حلال سمجھ کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو۔ اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفریہ کلمات و افعال نہ ہوں تو کفر کا حکم نہیں۔ یہاں مزید 3 مسئلے یاد رکھے۔ پہلا، جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا، جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تیسرا، اگر جادوگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ احادیث میں جادو کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے کہ اے آل داؤد، اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی، یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے، عوام الناس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔
البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے دور رہے۔ وما ہم بضارین، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ پہلا، مؤثر حقیقی یعنی ہر چیز کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یعنی جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اللہ کے اشارے سے ہوتی ہے، اللہ اگر چاہتا ہے تبھی ہوتی ہے، یعنی چاہنے کے تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے، یعنی اللہ عز و جل چاہے تو ہر کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، اور دوا شفا نہیں دے سکتی۔ دوسری بات، جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہو، جو غیر غلط الفاظ کے ساتھ بھی جادو کرتے ہیں تو وہ جادو بھی لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ تیسری بات، جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے، یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں، اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا بخشنا قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعنی جو لوگ غلط الفاظ سے جادو کر سکتے ہیں تو ہم قرآنی آیات سے اس کا توڑ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے ہیں، وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں ان کا ثواب بہت اچھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہیں، یعنی اگر ان کو علم ہوتا کہ اس کا ثواب کتنا ہے کہ ایمان لانا اور اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا تو وہ ضرور ایمان لاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ ایمان لاتے، فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی اعلیٰ نعمت سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔